قل یا ایھا الناس، اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب وہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو، اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو۔ اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے، پڑھا ہے سورہ اعراف میں، وہ یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ لیکن محمد رسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، صرف پوری نوع انسانی کی طرف، جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ آفاقی رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، انسانی سطح پر ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بات 5 مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ باقی یہ کہ اور مختلف اسالیب میں 4 مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، اور جو یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، یہ اس کے مطابق میری بعثت ہوئی ہے۔ اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تمہید ہے، تیاری ہو رہی ہے، چونکہ اب مدینے کی طرف سفر کرنا ہے، یہ سورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں، ان سے براہ راست اب سابقہ پیش آئے گا۔ ابھی تک براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہوا، یا بنی اسرائیل سے کوئی خطاب نہیں، گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کی وساطت سے مسلمانوں سے۔ لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد۔